बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शेराज़ी। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा में अमन मुआहदे पे हमास को ख़बरदार कर दिया है और अल्टीमेटम भी उन्होंने दे दिया है। हमास के साथ अमन मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तक तय पा जाना चाहिए और ये उन्होंने टाइम लाइन दे दी है। और मुआहदा ना हुआ तो हमास पर क़यामत टूट पड़ेगी। ये उन्होंने ऑलरेडी जब 20 नकाती एजेंडा जारी किया था, या उससे पहले उन्होंने जब नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ट्रंप साहब ने, उस वक्त भी ये बातें की जा रही थी कि अगर हमास की जानिब से इसको एक्सेप्ट ना किया गया, ये जो हम सोल्यूशन देने जा रहे हैं, तो फिर उसमें हमास के लिए बहुत टफ टाइम होगा। तो वही उन्होंने अभी भी अल्टीमेटम रिपीट किया है। हमास के पास मुआहदा करने का ये आखिरी मौका है। मुआहदे पर दीगर ममालिक दस्तखत कर चुके हैं। मुआहदा करने से हमास के जंगजों की जान भी बच जाएगी। हमास मशरिक़ वस्ता में कई साल से एक बेरहम और पुरतशद्दुद ख़तरा रही है। ठीक है जी। उसके अलावा नाज़रीन, 7 अक्टूबर के हमले पर हमास को सख्त सज़ा दी जाएगी, ये भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मज़ीद भी उन्होंने बहुत सारी डिस्कशंस की बातें की हैं, इस पर भी डिस्कशन रहेगी आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये तो हो गया सदर ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है। आज जो नेशनल असम्बली में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो भी मैं आपकी नॉलेज में लाई देती हूँ। ट्रंप की जानिब से पेश किए गए 20 निकात तब्दील शुदा हैं। फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। कौमी असम्बली में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। कहा ये ड्राफ्ट मनोअन हमारा नहीं है, यानी कि 20 निकाती एजेंडा जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया वो मनोअन उनका नहीं है। और उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में ये मुआहदा काबिल अमल हल है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वापसी के लिए एक यूरोपीय मुल्क से राबिता किया है। इसराइल से अभी तक कोई सफारती रवाबत या ताल्लुकात उन्होंने कहा कि कायम नहीं है। इस सब के अलावा उन्होंने वो भी कहा कि वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। इंशाअल्लाह जी, हम भी पुरुमीद हैं वो वक्त आए। इसके अलावा उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई अरब और इस्लामी ममालिक पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। खैर नाज़रीन, पिछले दिनों में ईरान भी इस तरह की बात कर चुका है और वो अपना इंटरेस्ट शो करवा चुका है कि वो भी इस मुआहदे का हिस्सा बनना चाहता है। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में ये मुआहदा जो है इसमें कितने ममालिक मज़ीद शामिल होते हैं। इस सब के अलावा नाज़रीन, ये तो हो गई हमारी गज़ा और पैलेस्टाइन के हवाले से सूरत हाल, और पाकिस्तान का उस पर दो टोक मौक़िफ़ AJK के हवाले से भी देख लेते हैं, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पे आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल बड़ी कामयाबी के करीब पहुँच चुका है, ये कहा जा रहा है। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? क्या वाकई ये जो बातें की जा रही हैं, इतना ही मुज़ाकराती अमल इतना करीब पहुंच चुका है? और यहाँ तक सूरत हाल बिगड़ी क्यों थी? सूरत हाल यहाँ तक पहुंची क्यों थी? क्या पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था? अल्टीमेटम तो 30 तारीख तक का दिया गया था, तो क्या उसको इग्नोर कर दिया गया था? उसको सीरियस नहीं लिया गया था? इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया डॉक्टर एहसन महमूद साहिब हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं आसिफ वाजवा साहब PMLN से, उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है माइनस हमास तो चाहता ही है कि किसी भी तरह से हो जाए। ये जब भी बात होती है, पहले भी बात होती रही है, तो माइनस हमास ही ये बात होती रही है। अब तो खैर 20 निकाती एजेंडा आ गया ना, माइनस हमास। अगर हमास को 6 बजे तक की डेडलाइन उन्होंने संडे तक की दे दी, अगर नहीं हुआ तो फिर हमास पे एक बड़ा अटैक हो जाएगा। क्या देख रहे हैं सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, इस वक्त तक जो भी सूरत हाल चल रही है फ़लस्तीन के मौजू पर, ये कोई ऐसी नहीं है कि जिसको ये कहा जा सके कि ये रोज़ बरोज़ कोई नई बात पैदा हो रही है। ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ये एक मंसूबे का हिस्सा है। बहुत से दानिशवर मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में इस बात का इजहार कर चुके हैं। मैंने भी अर्ज़ किया था आपके पिछले प्रोग्राम में कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान ऑन बोर्ड है भी। और इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान की जो निगाहें हैं वो पाकिस्तान की क़यादत की जानिब लगी हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ सारे, उनकी व्हाइट हाउस को भी और उनके पेंटागन को भी, उन सब का ये ख्याल है कि जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा हुआ है हू बहू वैसे ही हो जाएगा। उनका ये ख्याल उनके इंसानी हद तक तो ये ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो इंसान सोचे हू बहू वैसा ही हो जाए। तारीख इंसान की ये गवाह है कि ऐसा 100% कभी भी नहीं हो पाया। ठीक है। अच्छे कामों में होता है, बुरे कामों में बिलखुसूस इंसान की बुरी ख्वाहिश कितनी भी बड़ी अजीम और कितनी भी बड़ी फौज के ताबे क्यों ना हो, वो नहीं हो पाई। कुदरत का एक अपना इंतजाम है।
دیکھیں حماس جو ہے نا اس کے لیے جو اب لیٹسٹ وارننگ ہے وہ یہ ہے کہ تم ختم کر دیے جاؤ گے. اور حماس کا آپ کو پتہ ہے کہ قطر کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اچھا. اس وقت ایک اجلاس تھا حماس کا, اس اجلاس میں ہی یہ بات طے ہونا تھی کہ جو یرغمالی ہیں اسرائیلی جن کو چھڑانے کی آڑ میں اسرائیلی یہ ساری نیگوسیشن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ڈائیلاگ چل رہے تھے امریکہ کے ساتھ, تو وہ وہاں پہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کرنا ہے, واٹس نیکسٹ, کیا جواب دینا ہے امریکہ کو. ایگزیکٹلی صرف 3 پوائنٹ تھے جس کے لیے وہ اجلاس ہو رہا تھا, جو مختلف آرٹیکلز میں لکھے گئے جس کے بارے میں. ایک یہ تھا کہ یرغمالی جو ہیں وہ کیسے رہا کیے جا سکتے ہیں اور کن شرائط پر, اور اس کے بدلے میں حماس کو کیا ملے گا. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اس کا ڈیوریشن کیا ہوگی, مدت کتنی ہوگی. اور تیسری بات, سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو ایک اسرائیل نے جو نقشہ جاری کیا ہے اس کو جو ہے نا وہ حماس کسی بھی صورت ماننے والے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن ان کے اوپر وہ اٹیک کر دیا گیا میزائل کے ساتھ. اچھا, اس کے فوراً بعد پھر یہ ایک نیا ڈرامہ ایک یہ بھی آ گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل جو عاصم منیر ان کو بھی بلوایا اور کہا جی کہ یہ 20 نکاتی ایجنڈے پر جو ہے نا یہ ہماری بات یہ طے ہو گئی ہے. اور اس میں وہ سارا 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے نا وہ خود ساختہ تھا. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کانٹریکٹ کوئی بھی چیز ہو, یہاں میں تھوڑا سا آپ کی توجہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اب دلوانا چاہتا ہوں. وہ پہلے دن سے ہی جس دن سے صدر بنے ہیں انہوں نے جو 5 سے 7 بڑے اقدامات کیے ان میں ہیں امیگرینٹس کے خلاف ان کی کارروائیاں, ان کی جو ہے جو ٹیرف وار میں کہوں گا اس کو, ٹیرف ان کو ٹریڈ وار کہہ لیں, جو انہوں نے ایک امپوز کرنے کی ایز اے نیو ورلڈ آرڈر کوشش کی. نمبر 3 انہوں نے ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ میں نے 7 جنگوں کو رکوایا ہے. میڈم ایک بھی جنگ وہ نہیں رکوا سکے, ایک بھی عالمی تنازع ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی حل نہیں کیا ہے. پاک بھارت کروایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کروایا. وہ انہوں نے یہ دیکھیں نہیں وہ تو پاکستان کی بالادستی کو تسلیم کر کے ہوئی نا بات. تنازع تو حل نہیں, تنازع تو وہ کشمیر کا کہہ رہے تھے میں حل کرواؤں گا, آپ ان کی نکال لینا. رکوا دی نا, جنگ تو رکوائی, جیسے بھی رکوائی جنگ. دیکھیں جنگ بھارت کی ریکویسٹ پہ رکوائی یا جیسے بھی رکوائی تو ہے نا. نہیں دیکھیں وہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی یوکرائن روس نو سولوشن, وہ کہتے ہیں جی فلسطین غزہ نو سولوشن, وہ کہتے ہیں جی پاک بھارت نو سولوشن. پاک بھارت پھڈا تو وہیں کھڑا ہے. آج کیا کہہ رہا ہے انڈیا, کیا ان کے جنرل کے سندور 2 کے لیے ہم ریڈی ہیں. آج کی جو بھارت کی تازہ ہمیں جو دھمکی ہے وہ یہ ہے کہ سندور 1 تو ہم اگر ہم ناکام بھی ہوئے ہیں تو سندور 2 میں ہم جو ہے نا وہ پاکستان کو مٹا کے رکھ دیں گے. وہ اس طرح کی لینگویج بول رہے ہیں, تو یہ کوئی کامیابی کے لا سکتی ہے ٹرمپ صاحب کی. ابھی تک ایک بھی عالمی تنازع جو ہے نا اس کو حل کرنا ان کے کریڈٹ پہ نہیں ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں جی کہ میں نوبل پرائز کا حقدار ہوں. کیا جتنے 5 سے 6 چیزیں جو آپ کو میں نے گنوائی ہیں, جس میں امیگرینٹس کا مسئلہ ہے, جس میں ٹریڈ وار کا مسئلہ ہے, جس میں ٹیرف لگانے کا مسئلہ ہے, جس میں یہ جنگوں کے ساتھ یہ فلسطین اور غزہ کا مسئلہ ہے, کیا اس میں کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی ذی شعور بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے ساتھ میچ کرتی ہے بات؟ یہ انسانی حقوق کی کوئی حلف کوئی اس کی حلف اس کی نہیں کر, تو پھر دیکھیں کس بات کا نوبل پرائز. وہ تو جنگ کی بات, اور آج تو حد ہو گئی نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم صفحہ ہستی سے حماس کو مٹا دیا جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا میڈم, یہاں میں ایک دل کی گہرائی سے, یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے, یہ دیکھیں میں بطور ایک طالب علم یہ بات کر رہا ہوں, ایک یہ کہ 48 سے آن ورڈ 1948 سے آن ورڈ ٹھیک ہے اسرائیل کا ایک ہی خواب ہے, بیت المقدس پہ قبضہ. قبلہ اول ہے ہمارا, وہ خانہ کعبہ ہے مسلمانوں کے لیے. ہم پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, بعد میں خانہ کعبہ کی طرف حکم ہوا. مسجد قبلتین جو موجود ہے ابھی وہاں مدینہ میں, جہاں پر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا کہ آپ اب بیت المقدس کی طرف منہ پڑھ کر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ خانہ کعبہ کی جانب آپ منہ کر کے نماز پڑھیں گے, تو مسلمانوں نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہوئی ہے. یہ خانہ کعبہ ہے مسلمانوں کے لیے اور رہے گا تا قیامت, اور اس پر وہ قبضہ کر کے اپنا دارالحکومت اسرائیل بنانا چاہتا ہے. یہ کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں یہ ممکن نہیں ہوگا. آج ایک بات یاد رکھیے گا, اسرائیل جو بھی لڑائی لڑ رہا ہے وہ یک طرفہ ہے. ایک بھی مسلمان ملک اسرائیل سے اس وقت لڑ نہیں رہا. اسرائیل کی لڑائی اپنی عسکری اور طاقت کے بل بوتے پہ نہیں ہے, وہ مسلم حکمرانوں کی بے حسی کے بل بوتے پر یہ سارے ظلم ڈھا رہا ہے. جس دن خون مسلم کھڑا ہو گیا, جس دن مسلمان اپنا خون بہانے کے لیے میڈم تیار ہو گئے, اس دن اسرائیل کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا. مسئلہ صرف اتنا آ گیا ہے کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے 1920 کے بعد
एक बड़ी अजीम रियासतों में जो है ना वो तब्दील किया, तेल की दौलत उनको बिछा दी। वो जो लोग जो ऊंटों और गधों पर और खच्चरों पर सवार होते थे, उनके नीचे दुनिया के कीमती तरीन जहाज, बहरी जहाज और जाने क्या क्या कुछ कर दिया। लेकिन उसका उन्होंने किया क्या? सिर्फ बुलंद इमारतें, बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, बड़े जहाज, सोने के वाशरूम, सोने के बेड, सोने की कुर्सियां, सोने के बर्तन, चांदी की प्लेटें। आप मुझे बताएं कि ये होती है दुनिया की? क्या कोई मुसलमान औरतों और बच्चों को हलाक कर रहा है, उनकी इस्मत दरी हो रही है, उनको जिंदा दरगोर किया जा रहा है, उन पर मिसाइल और बम बरसाए जा रहे हैं, और आप बुलंद और बाला इमारतें बनाने में मसरूफ हैं, और हर साल एक नया शिप और सोने के जहाज बनाने में मसरूफ हैं, और उन अपने जो खवातीन हैं मुसलमान और बच्चे, उनकी हिफाजत करने से कासिर हैं। लानत है ऐसी दौलत के ऊपर। ये है असल वजह इसराइल की बर्बरियत की। मगर ना क्या इसराइल और क्या यहूदी लोग, ये शायद मुसलमान के साए से भी डर जाएं। उनकी तलवार तो क्या, उनके एक थप्पड़ से ये लोग जो है ना आगे खड़े होने के काबिल नहीं है। लेकिन करें तो करें क्या? यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं तो आज यकीन करें करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बातें करने के अलावा। बातें फिलहाल तो बातें कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को काट रही हूँ, मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा। डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। बाजवा साहब मुझे ये बता दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लेम कर रहा है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सिग्नेचर कर चुके हैं। ये जो 20 नकाती एजेंडा है, इस पे आज जो हमारे डार साहब की स्टेटमेंट है नेशनल असम्बली में कि ट्रंप की जानिब से पेश किए गए 20 नकात तब्दील शुदा हैं, कुछ जो असल नकात हैं वो आपके नॉलेज में है, हमारे भी नॉलेज में लेके आए कि क्या थे और क्या नकात हैं जो तब्दील शुदा सामने आए हैं? मैडम शराबिया जी, इट इज द बर्निंग। बाजवा साहब आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। बाजवा साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। आपकी आवाज बहुत कट रही है बाजवा साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब थोड़ी सी जिस जगह पे बैठे हैं थोड़ी सी अपनी जी जी बेहतर है, आप अपना पॉइंट बताइएगा जी प्लीज। जी बाजवा साहब कंटिन्यू रखें। इसाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान के मिनिस्टर है, वो एक बड़े जिम्मेदार शख्स है। बाजवा साहब आपकी आवाज का इशू आ रहा है, मैं अपनी टीम से कहूंगी जरा इसको फिक्स करें इस इशू को। मुझ तक आपकी बात पहुंच नहीं रही है एग्जैक्टली। उतनी देर में हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब अच्छा तो बाजवा साहब आपकी आवाज मुझ तक ना सही क्लियर पहुंच नहीं रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे हैं, ब्रेक हो रही है। तो या तो आप काइंडली अपनी जगह थोड़ी सी तब्दील कर लें, सिग्नल्स का इशू हो सकता है, या मेरी टीम जो टेक्निकल कुछ इशू हो सकता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिक्स करने की। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए कि ट्रंप की जानिब से जो कहा जा रहा है कि बहुत सारे ममालिक उस पर सिग्नेचर कर चुके हैं और उसी की बेस पे वो हमास को थ्रेट कर रहा है, और ममालिक में कोई मुस्लिम ममालिक भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा तो क्लियर मौक़िफ़ आ गया ना कि भाई हमारा तो वो एजेंडा है ही नहीं, वो तो तब्दील शुदा जो निकात है जो हमारी तरफ से पेश किए गए थे। अच्छा देखिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उन्होंने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया है इसी बात के साथ कि 3000 साल से ये मसला चला आ रहा था जिसको कि अब हल करने जा रहे हैं। देखें, जो 3000 साल पहले भी मौक़िफ़ था ना यहूदियों का, आज भी वही मौक़िफ़ है और आज भी ये मसला वहीं का वहीं खड़ा है। मैं आपकी जानिब आती हूँ। बाजवा साहब आप तक मेरी आवाज क्लियर है? मुझे जी बाजवा साहब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, काइंडली कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात को। अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और उनका ये ऑन द फ्लोर ये वो पॉइंट्स नहीं है, ये वो मादा नहीं है जिसके निकात पहले उनको बताया यकीनन वो सीरियस है और वो एक जिम्मेदार के एक स्टेक होल्डर वो इस बात बाजवा साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं आपकी जानिब आती हूँ दोबारा। आपकी आवाज मुझे
بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایگزیکٹلی آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہوتی تھی. جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. باجوہ صاحب جو بھی فرما رہے تھے ایک بات ان کی جو مجھے سمجھ آئی کہ جو بڑے ذمہ دار شخصیت ہیں اسحاق ڈار صاحب, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انتہائی ذمہ دار شخصیت ہیں. اور ان کا جو ایک اسمبلی فلور پہ ایک بیان ہے وہ میں نے خود سنا ہے اور دیکھا بھی ان کو بات کرتے ہوئے, اور میں حیران ہوں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ یو ایس اے کی جانب سے ایک باقاعدہ رسپانس آنا ایک اب بہت ضروری ہے, اور وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا. یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے جس عدم اعتماد کا اظہار کیا وہ اتنا بڑا ہے کہ انٹرنیشنلی اس طرح کی چیزوں کو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں اس کو. امریکہ تو بالکل بھی اس کو افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس چند دن قبل جو سربراہان مملکت کی فیلڈ مارشل کی موجودگی میں جو ان سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت ٹرمپ صاحب نے کچھ اور کہا اور اب وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور اس وقت انہوں نے کچھ اور کاغذ دکھایا, اب وہ کوئی اور کاغذ جو ہے اس پہ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو شاید تاریخ کا کوئی سب سے بڑا ڈیلیما ہے جس کو فوراً رسپونڈ کرنا چاہیے یو ایس اے. کیا وہاں سے ڈینائل آئے گا یا وہاں سے جسٹیفیکیشن آئے گی, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یو ایس سے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو کلیریفائی کریں گے پہلے کہ بات اصل ہے کیا, کیونکہ ہم دیکھیں نا اگر ہم نے جس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ کا اظہار کیا ہے یہ تو میں نہیں سمجھتا, یہ تو ایک چھوٹے سے لیول پہ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی. کجا آپ اس بین الاقوامی سطح پر ایک چیز یہ بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کی ہے, جو وہاں پہ پوائنٹس اوکے کر کے وہاں سے اٹھے ہیں, جو یقین دہانیاں کروائی ہیں, واقعی یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی ہو, جس کا اسحاق ڈار صاحب بڑے کانفیڈنٹلی آج ذکر کر رہے تھے. دیکھیں دو طرح سے اس بات کو دیکھا جا رہا ہے. جو ایک تو یہ کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے بارے میں جو اپوزیشن اور دوسرے لوگ ہیں وہ اس شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ایک خاص عوامی دباؤ کو بھانپتے ہوئے اب کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ وہ ایک خاص عوامی دباؤ کو بھانپتے ہوئے اس بات پر کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ نہیں جی وہ بات کوئی اور تھی. اور خاص طور پر ان کا یہ جملہ جو آج انہوں نے اسی پوائنٹ پہ باجوہ صاحب سے جان لیتے ہیں. باجوہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خاص عوامی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ڈار صاحب کو اپنی سٹیٹمنٹ تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑی ہے کہ نہیں ہمارے نکات کچھ اور تھے جو ڈسکشن میں, اب جو نکات ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سامنے آئے ہیں وہ کچھ اور ہیں. ایگزیکٹلی سچویشن بتائیں. دیکھیے یہ بات کہنا کہ عوام کے اوپر کوئی عوام کا پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر, یہ بالکل ایک سوچ ہو سکتی ہے ان کی. گورنمنٹ کے اوپر کسی قسم کا عوام کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو ایک ریومر ٹریول کر رہی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, ہم اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں, ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں, لیکن فلسطین کے لوگوں کا سودا نہیں کر سکتے. یہ اگر کوئی ریومر پھیلا رہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے تو یہ خام خیالی ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے, کوئی پریشر عوام کا نہیں ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو پھر پریشر ہوگا. ہم نے کبھی سوچا تک نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ ہم فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کی کسی بات کو تسلیم کریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو باجوہ صاحب ایک بات کلیئر کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. بالکل قائد اعظم کا بھی یہی جو ہے وہ پوائنٹ رہا ہے, لیکن یہ جو 2 اسٹیٹ فارمولا ہے اس کو بھی پھر کلیئر کر دیں ذرا. دیکھیے بالکل یہ بات آپ کی درست ہے, جو 2 اسٹیٹ فارمولا ہے. دیکھیں دنیا کا کوئی ایسا ہو جس کو آپ بتائیں کہ اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ ٹیبل کے بغیر نکلے گا, نہیں نکل سکتا. جب آپ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلے گا. اور اس بات کو نہ صرف پاکستان تسلیم کرتا ہے بلکہ پاکستان کی پرپوزل اور پاکستان کے فارن منسٹر اور پاکستان کی فارن پالیسی کی وجہ سے دنیا کے جدید ممالک میں جن میں فرانس اور دیگر ممالک شامل ہیں, انہوں نے یہ 2 نیشن کی بات کو تسلیم کیا ہے. اور ہم بھی اس بات کو جب غزہ کا ایشو شروع ہوا تو سب سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر نے 2 اسٹیٹ کی بات کی اور کہا کہ ہم دونوں ریاستوں کے, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم فلسطین کو تسلیم کریں گے
اس کے باوجود ہم اسرائیل کو تسلیم پھر بھی نہیں کریں گے. یہ بات طے شدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم فلسطین کو بھی تسلیم کریں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کریں. ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. باجوہ صاحب آپ ون سٹیٹ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا جو اس وقت سٹانس ہے ون سٹیٹ سولوشن ہے, جسٹ اسرائیل سوری معذرت ہے صرف فلسطین کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے. وہ تو ہم پہلے ہی کرتے ہیں. میڈم شرادی, میں عرض کرتا ہوں, میری بات سنیں. دیکھیں, ایک کوئی ملک کسی آزادانہ رائے کے بغیر اپنی جو اس کا فلور ہے, ہاؤس ہے, اس کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. گورنمنٹ آف پاکستان نے یا پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی تو کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا, اس میں یہ بات پاس ہوئی تھی. میں پھر عرض کر دوں, میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ریاستوں کو لوگ تسلیم کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن اب انہوں نے فلسطین کو بھی تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے. اور وہ لوگ پاکستان اور دیگر ممالک ایسے بھی ہیں جو فلسطین کو تسلیم کریں گے, اسرائیل کو پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے. ہم دو ریاستی حل کا بات کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں تسلیم کریں گے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے سفارتی تعلقات بنائیں, یا ہمارے پوری دنیا میں واحد پاسپورٹ پاکستان کا ہے جس کے اوپر یہ تحریر ہے کہ آپ اس پاسپورٹ یہ ویلڈ نہیں ہے اسرائیل کے لیے. اچھا باجوہ صاحب, ایک اور بات کلیئر کر دیں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں. ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو میں ابھی تک سمجھ سکی ہوں کہ ہم صرف فلسطین کی اس کی طرف اس کو تسلیم کریں گے جو کہ ہم آلریڈی تسلیم کرتے ہیں, ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو کہہ رہے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کی حد تک صرف فلسطین ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پاکستان مسلم ملک ہے, بڑی اہم اس وقت مرکزی رول بن گیا کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لہٰذا ایک اہم سٹیک ہولڈر کے طور پہ پاکستان کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اگر پاکستان کا یہ سٹانس ہے تو باقی مسلم کنٹریز کا کیا سٹانس ہوگا؟ یہ ڈسکشن ہوئی ہے باقی کنٹریز کے سربراہان کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیے میں آپ کو عرض کر دوں, آج سے تقریباً 3 سال پہلے تک پوری دنیا میں جو عرب سٹیٹس ہے, سعودی عرب ہے, کویت ہے اور دیگر 7 ریاستیں ہیں, ان لوگوں نے امریکہ کے دباؤ کے اوپر اپنے مفادات کے لیے, کیونکہ وہ امریکن لابی کے ساتھ ہے, انہوں نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ قائم کیے. لیکن پاکستان کے متعلق کسی ٹرمپ کی یا اس سے پہلے جو تھے جو بائیڈن تھے, کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے اوپر یہ پریشر ڈالے کہ پاکستان بھی ان کو تسلیم کرے, اور نہ پاکستان کبھی تسلیم کرے گا. کسی صورت یہ ممکن ہی نہیں ہے. 2 ریاستی حل جو ہے وہ ایک بات ضرور ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان صرف اور صرف تسلیم کرے گا کہ ہم اس کی خود مختاری اور اس کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرتے ہیں, اور ہماری وجہ سے کئی دیگر ممالک بھی اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آتے تو ڈاکٹر صاحب مزید ڈسکشن کریں گے, کچھ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہاں کی صورتحال حکومت کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے. لیکن ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد